موسیٰ ہی کی داستان میں قرآن ایک منظر اور بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ کی قوم سے موسیٰ کے ذریعے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، تو انہوں نے یہ کہہ کر شہر میں داخل ہونے سے انکار کیا کہ وہاں ہمارے دشمن ہیں، تم جاؤ اور تمہارا پروردگار جائے۔ جب موسیٰ نے اصرار کیا اور وہ پھر بھی نہ مانے تو ہم نے 40 سالوں کے لیے وادی تیہا میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہاں پھر 40 سال، قرآن کہتا ہے کہ 40 سال گمراہی میں پڑے رہے۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ کل 2 آدمی ایسے تھے جنہوں نے موسیٰ کی بات مانی، اور موسیٰ نے کہا تھا دیکھو ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں، یہ خدا کی دی ہوئی ضمانت ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے تو غالب آؤ گے، یہ خیال نہ کرو کہ وہاں دشمن ہے تمہارے، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو خدا تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ اور 2 افراد نے موسیٰ کی بات کی تصدیق کی اور کہا دیکھو دروازے سے داخل ہو تو غلبہ ملے گا، ایک 40 دن اور ایک دروازہ، یعنی شہر میں داخلے کے لیے دروازے سے داخل ہو تو یقیناً غالب ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، دروازے سے منہ پھیر لیا۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو سجدہ کرتے ہوئے ہتا ہتا کہتے ہوئے داخل ہو، لیکن انہوں نے ہتا کہنے کے بجائے ہنتا ہنتا کہا اور دروازے کی طرف پشت کر لی۔ تو چونکہ دروازے کی طرف پشت کر لی اس لیے اللہ نے 40 سال گمراہی میں چھوڑ دیا۔ آگے بڑھ جاؤں گا، ایک جملہ کہہ دوں کہ جو دروازے سے منہ پھیر لیتا ہے اللہ اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اس کی ہدایت کا سامان قدرت کی طرف سے نہیں ہوا کرتا، اور یہ موسیٰ کی اس واقعے نے واضح کر دیا۔ 40 برس وادی تیہا میں بھٹکتے رہے اور راستے نہ پائے۔ یہاں پر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی قوم کے انقلابی اصلاح کے لیے 40 سال کا عرصہ بہت کافی ہوتا ہے، یعنی 40 سال میں ایک نسل جا چکی ہوتی ہے، ایک نسل جوان ہو جاتی ہے اور ایک نسل آ رہی ہوتی ہے، تو قوم بدلنے کے لیے 40 سال چاہیے، اس لیے اللہ نے یہ مثال رکھی۔ تو معلوم ہوا کہ اصلاح کا کمال بھی 40 سال میں ہے۔ پیغمبر کی حیات تک آتے آتے ہمیں یہ 40 کا عدد ایک اور منزل پہ نظر آتا ہے۔ 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا، 40ویں دن جب علی بلائے گئے تب خیبر فتح ہوا۔ توبہ 40 میں، رجوع 40 میں، سفینے کا پانی پہ قیام 40 میں، اصلاح اور انقلاب 40 میں، کتاب کا ملنا 40 میں، فتح ہونا 40 میں، علی کا آنا 40 میں، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول انسان کی جو عمریں ہیں اس عمروں میں تفریق مختلف سن کی کس طرح سے، تو آپ نے فرمایا کہ 5 سے 15 تک لڑکپن ہے، 15 سے 25 تک نوجوانی ہے، 25 سے 35 تک جوانی ہے، لیکن شباب کامل ہوتا ہے 40 پر۔ یہ امام کا قول ہے۔ اب چونکہ اوسط عمریں کم ہو گئی ہیں اس لیے لوگوں کو اس 40 کے عدد کا اندازہ نہیں ہوتا، ورنہ جوانی کا کمال معصوم کے فرمان میں 40 سال ہے، یعنی 40 سال پر جوانی شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ معصوم کے بیان میں 40 سال جوانی کا کمال ہے، اور یہ کمال ایسا ہے کہ یہاں پر آ کر شباب گویا ٹھہر جاتا ہے،
اور اس کا بیان آپ کو جگہ جگہ ملے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلسل اور متواتر روایتوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ جب آئیں گے تو عین جوانی کے عالم میں 40 کے ہوں گے. جب فرزند رسول آئیں گے تو عین جوانی کے عالم میں 40 کے ہوں گے، اور یہ 40 ان کا شباب ہے. اور اب اول منزل پہ یاد رکھیے گا، راوی نے آ کر حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ فرمائیے کہ آدم کا پتلا بنایا گیا، دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ظاہر کہ شیرخوار ہوتے ہیں، پھر ان پہ لڑکپن آتا ہے، پھر نوجوانی آتی ہے، پھر جوانی آتی ہے. یہ حضرت آدم جو خلق ہوئے تو کیا عمر تھی؟ دیکھیے سوال تو ہے عقل کا کہ آخر آدم خلق ہوئے ہیں تو عمر کیا تھی؟ کیا بچے تھے؟ اگر بچے تھے تو کوئی پالنے والا چاہیے. اگر لڑکپن گزرا ہے، لڑکپن کی عمر میں اللہ نے تخلیق کیا ہے، تو لڑکپن کی عمر آدم کی کہاں گزری؟ اگر نوجوانی ہے تو نوجوانی میں کون ساتھ تھا؟ لیکن قدرت بتاتی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم کا پتلا بنا کر 40 دن کے لیے چھوڑ دیا. اب یہ 40 دن جو نوری سال کے 40 دن ہیں وہ ہمارے 40 سال ہیں، یہ لائٹ ایئرز کے 40 دن ہیں. اللہ نے 40 دن یا یہاں کے 40 سال کے لیے پتلا بنا کے چھوڑ دیا، تو پتلا بننے سے روح پھونکے جانے میں 40 سال کا وقفہ ہے. اس لیے جب آدم میں روح پھونکی گئی تو عین 40 کے تھے. دنیا کا ہر انسان دنیا میں آتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، آدم آئے ہیں تو 40 کے ہیں. 40 دن تک پتلا ملائکہ کی گزرگاہ میں پڑا رہا اور ملائکہ اسے دیکھتے رہے. معلوم یہ ہوا کہ پتلے میں کمال روح پھونکے جانے کے بعد آیا، اور روح پھونکی گئی وہی 40 کے عدد میں. آپ کو جو میں یہ ساری داستان سنا رہا ہوں، یہ اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ یہ سارے قصے ہیں. اس میں صرف ایک بات ہے اور اچانک بات ختم ہو جائے گی کہ ساری مثالوں میں آپ نے ایک چیز پہ غور کیا کہ بدن میں روح پھونکی گئی تو کمال ملا 40 میں. آدم نے توبہ کی، توبہ قبول ہوئی 40 میں. یونس نے رجوع کیا، رجوع قبول ہوا 40 میں. سفینے کو خشکی ملی 40 میں. اصلاح ہوئی قوم موسیٰ کی 40 میں. کتاب ملی 40 میں. اور اسی لیے دیکھیں فتح ہوئی خیبر میں لشکر کو 40 میں. امام آئیں گے 40 میں. اسی لیے اس عدد کو اہل معرفت نے لے لیا. عوام نے اس کا نام چلہ رکھا، لیکن وہ چلہ نہیں ہے. معصومین کی حدیثوں میں ہے کہ کسی عمل کو 40 دن تک متواتر بجا لایا جائے تو اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. کسی عمل کو 40 دن تک انجام دیا جائے تو اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے حضرت حجت سے ملاقات کی جو زیارت کا عمل ہے 40 شب جمعہ، یعنی معرفت کا کمال بھی 40 میں ہے. اور پھر شاید یہ آخری منزل ہو جو حدیث سنا رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ جو 40 دن خالص میرے لیے گزارے، خالص میرے لیے، اور کوئی خیال نہ ہو، خدا کے لیے گزارے، دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، تو میں اس کی ہر بات کو قبول کر لیتا ہوں. وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. وہ دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا، وہ خواہش کرے گا تو میں پورا کروں گا، وہ تمنا کرے گا تو میں اس کو نواز دوں گا. 40 دن کمال حاصل کرنے کا نسخہ ہے.
یعنی آپ کو جس چیز میں بھی کمال اور طاقت حاصل کرنا ہو تو 40 دن اس پر عمل کریں۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ 40واں سید الشہداء کا کیوں رکھا گیا۔ دیکھیے غم بھی ایک صفت ہے، اور غم کا کمال 40 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے کمال غم جب تک 40 دن پورے نہ ہو جائیں نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے بہن، ابھی میں مسائب پہ نہیں آیا، بہن نے چاہا کہ وہ عزادار جو آ کر میرے بھائی کا غم منائے ان کو صلہ یہ ملے کہ غم ناقص نہ ہو، کامل ہو۔ اور کامل غم کے لیے ضروری ہے کہ 40 دن متواتر غم منائے۔ اب اس سے معصوم کی وہ حدیث جوڑ لیجئے کہ جس میں امام نے کہا حدیث قدسی میں کہ 40 دن خالص خدا کے لیے گزرے، دنیا کا خیال نہ ہو۔ کتنے ذہین تھے ہمارے اجداد علماء اور بزرگ جنہوں نے سال میں یہ 40 دن غم حسین کے رکھ دیے کہ جب ہمیں حسین کے سوا کوئی یاد ہی نہیں آتا